آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر والوں کے معاملے میں قسم پر اڑا رہا وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بیان کی گئی اور بعض دیگر کتب میں الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس میں ایک بڑی اصولی بات اور ایک بڑی اہم بات ہماری توجہ کے لیے اور ہمارے عمل کے لیے بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر والوں کے معاملے میں، اور بعض دیگر احادیث میں گھر والوں کا ذکر نہیں ہے، ایک عموم اور اطلاق کے ساتھ ذکر ہے کہ ایسا شخص جو اپنی قسم کے معاملے میں اڑا رہا، اس پر قائم رہا، اس پر مصر رہا، جبکہ اس کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جس معاملے میں اس نے قسم کھائی ہے، قسم اٹھائی ہے، وہ معاملہ اور اس کی حقیقت اس کے برعکس ہے، یا ایک ایسی قسم اٹھا لے اپنے گھر والوں کے معاملے میں کہ اس قسم پر قائم رہنا، اس پر اصرار کرنا، اس پر جمع رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس کا گھر والوں کے لیے نقصان ہو اور ضرر واضح ہو. ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا بہتر ہے. اس کا نقصان اس کی نسبت کم ہے کہ ایسا شخص اپنی قسم پر اصرار کرے اور اس پر قائم رہے اور اس پر جمع رہے. پہلی بات جو اس حدیث مبارکہ سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے. انسان کے فیصلے، اس کی آراء، اس کی قسمیں، اس کے حلف اس نوعیت کے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں بسا اوقات کہ انسان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ امر واقعہ ایسا نہیں تھا جیسا میں نے سمجھا، اور جیسا میں نے سمجھا تھا اس کے اوپر انسان اتنی مضبوطی کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، اتنے جزم کے ساتھ قسم اٹھا لے اور حلف اٹھا لے کہ اب یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا، اللہ کی قسم، ایسے کہہ کے اس معاملے کو اپنی طرف سے وہ بند کر دے، مضبوط کر دے اور آخری اور حتمی بات کے طور پر اپنی رائے کا اظہار کر دے، اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ معاملہ اس نوعیت کا نہیں تھا، پوری طرح حقائق اس شخص کے سامنے نہیں تھے. کم حقائق یا معاملے کی ایک طرف کو دیکھتے ہوئے، ایک زاویہ کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے اپنی بات پورے جزم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کہہ دی اور اس پر اللہ کو بھی گواہ بنا لیا، یعنی قسم اٹھا لی. ایسے شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بات پوری طرح آپ کے سامنے آ جائے، دوسرا زاویہ، دوسرا پہلو بھی سامنے آ جائے، تو محض اس لیے کہ اس شخص نے اس پر قسم اٹھا لی ہے، اس پر حلف قائم کر لیا ہے، اس پر اصرار کرنا، ضد کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا، اس پر قائم رہنا، یہ کوئی مردانگی اور یہ کوئی اسلام کی اور دین کی نشانی نہیں ہے. ایسی قسم سے رجوع کر کے اس کو توڑ دینا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، یعنی قسم کا کفارہ، وہ ادا کر دینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قسم توڑنے پر ظاہر بات ہے حرج ہے نا، گناہ ہے. اب اس حرج اور گناہ کو دھونے اور اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کفارہ ادا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کم تر ہے بجائے اس کے کہ انسان اس ضد پر جمع رہے اور ڈٹا رہے. اور چونکہ جو حدیث مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا
کہ جو شخص اپنی قسم پر، اپنی حلف پر گھر والوں کے معاملے میں ڈٹا رہے. اور گھر والوں کے معاملے میں عام طور پر کیا قسمیں ہوتی ہیں؟ وہ یہی قسمیں ہوتی ہیں: اللہ کی قسم آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کرنے دوں گا. یہ قسم اٹھا لی ہے کہ میں اور میرے گھر والے فلاں کی شکل نہیں دیکھیں گے. کسی پر غصہ آیا، ضد آئی، عناد آیا، وقتی طور پر اشتعال آیا، کیا کہہ دیا؟ اللہ کی قسم فلاں کے گھر نہیں جائیں گے، فلاں کے ساتھ تعلق اور رشتہ نہیں قائم کریں گے، فلاں کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، فلاں سے دوستی نہیں کریں گے، اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. ایسی میں قسمیں کھاتے ہیں نا. یا پھر اپنے لیے نہیں کھائے، اس سے بھی بری بات، بیوی کو کہہ دیا کہ تم پر قسم یہ ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اپنے میکے نہیں جاؤ گی، کسی فلاں کے گھر نہیں جاؤ گی، اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤ گی، اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤ گی، ایسا نہیں کرو گی، ویسا نہیں کرو گی. اولاد کو قسمیں دے دی کہ آپ ایسا معاملہ نہیں کریں گے، ویسا معاملہ نہیں کریں گے. یہ سب فضول قسمیں، فضول. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو قسمیں ایسی تم اٹھاتے ہو نا، جس کی بنیاد پر نیکی کے کام، تقوی کے کاموں سے تم ایک دوسرے کو روکتے ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس سے باز آنے کا کہا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ ایسی قسم اگر انسان اٹھا لے تو اس کو زائل کر دے کفارے کے ذریعے. اور کفارے کے بارے میں ہم اس نشست میں 1-2 ہفتہ پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ کفارے سے انسان اپنی قسم کو زائل کر کے اس کی بندش سے نکل آئے اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرے، لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. اس لیے یہاں پر ایک باریک اور لطیف نقطہ ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کسی معاملے میں ہم قسم اٹھاتے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دراصل اس معاملے میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں. یعنی اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اس معاملے میں یہ کمٹمنٹ ہے. اب غور فرمائیں کہ ایک معاملے میں ان بندے نے اللہ کو گواہ بنایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھر والوں کے معاملے میں ایسی سختی کر بیٹھو. تو اللہ کو گواہ بنانے والے معاملے کی بندش سے نکل آؤ، مگر بندوں کے لیے آسانی قائم کرو، ان کے لیے راہ نکالو. یہ بات سمجھنے کی ہے. حالانکہ بظاہر معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کسی طرف جاتی ہے تو جائے، مشکل میں پڑتی ہے تو پڑے، مگر انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اللہ سے کی ہوئی گواہی اور کمٹمنٹ کو نکلنا نہیں چاہیے. انسان ہونا ایسے چاہیے نا. اس لیے کہ اللہ اصل ہے، مقصود بالذات جو ہے وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہے. انسانوں کے ساتھ جو تعلق اور ہمدردی ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ تعلق اور ہمدردی کا راستہ ہے. مگر یہ راستہ اور انسانوں کے ساتھ تعلق اور انسانوں کے ساتھ دلجوئی اور نیکی اور صلہ رحمی یہ اتنی اہم ہے کہ اگر اللہ کو گواہ بنا کے انسان بسا اوقات کسی غلطی پر قائم ہو جائے تو اس گواہی کو توڑ دیا جائے، اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے، مگر بندوں کی دلجوئی کی جانی چاہیے. ان کے لیے بلا وجہ کی سختی قائم کرنا، ان کو بلا وجہ تنگ کرنا اور اپنی قسموں سے باندھ کے رکھنا لوگوں کو، یہ کوئی مستحسن قدم نہیں ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ بات بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بات بے بات پہ قسم کھانا ویسے ہی اچھا شیوان نہیں ہے. یہ جو ہمارے عادت بن گئی ہے نا کہ ہم ہر بات پہ اٹھتے بیٹھتے قسمیں دے دے کے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ویسے ہی ایک غلط بات ہے، ایک غلط رواج ہے. انسان کی زبان کے اوپر ایک غلط محاورے کے طور پر، ایک غلط روش کے طور پر یہ چیز جاری ہو جاتی ہے. اس سے ویسے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی وقت ایسا کام ہو جائے تو اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا اور مطلق العنان اور بااختیار جتلانے کے لیے بلا وجہ کی ضد نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ ضد جو ہے وہ انسان کو شیطانی روش پہ لے کے جاتی ہے. شیطان نے ضد کی تھی نا، شیطان نے ایک بات کہہ دی اور اس پہ اڑ گیا، اور ایسا اڑا کہ روز قیامت تک اب اسی پہ اڑا رہے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، غلط فیصلے انسانوں سے ہوتے ہیں. اس سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پر اصرار کسی کیفیت قائم کر لے، اس پر مصر ہو جائے اور اس کو معافی تلافی کر کر اس کے اوپر یہ کہے کہ ہاں یہ میرا فیصلہ تھا، یہ میری قسم تھی، غلط تھی، میں نے ایک غلطی کر لی. اس غلطی سے انسان کو رجوع کر لینا چاہیے. اور آخری بات، یہ جو ہم کہتے ہیں نا غلطی سے، غلط قسم سے رجوع کرنا چاہیے، ایک رجوع ہے کفارہ دے کے. قسم کھا لی ہے تو کفارہ دے کے اس کا رجوع کرنا چاہیے. رجوع کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کسی انسان کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے نا، تو رجوع کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہاں پر بھی اس کی تلافی کی جائے. اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس کی بندش سے نکلنے کے لیے کفارہ ادا کیا،
اس کے نتیجے میں 10 سال 5 سال 6 سال کسی کو تنگ کیا کہ جی میری تو قسم تھی، جس کو تنگ کیا اس کے ساتھ بھی جا کر انسان کو معافی تلافی کرنی چاہیے. اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے نہیں ملنے دیا، اس سے بھی معذرت کرنی چاہیے. یہ جو دل جوئی ہے یہ صرف کفارے سے پوری نہیں ہوگی. جن انسانوں کو تنگ کیا وہاں پہ بھی تلافی اور اس کا مدافع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.